حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں کوئی انہیں تنہا نہ سمجھے، اس لیے کہ رسول اللہ کی قوم کی برادریاں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ٹکڑوں میں بٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرآن کے نام پر ایک ہوتی ہے، کہنا آسان ہے، یہ کرنا گنبد بڑا خضرا مشکل کے ہے، سائے بندہ میں جیل میں الجھ ایک جائے تو ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سیانے لوگ معافی مانگتے کشمیر ہیں، کے ہاں کشمیریوں کے بڑے لیے بڑے اب لوگ سورج کہتے طلوع ہونے دیکھیں کہ والا یہ ہے، کام بڑا چاند نکلنے والا، بذات خود ایک رات بڑی ہو گئی، اب دن آنے والا، آپ کو اکیلا رہنا بڑی پڑ جلدی جائے نا، سورج چمکے گا یہ لاک اور ڈاؤن طلوع ہوا ہے تو ہوگا، لوگ اور نفسیاتی مریض کشمیر بن ایک گئے۔ ایسی ریاست بن کے ابھرے گا جو پوری تنہا دنیا رہنا میں کوئی صرف چھوٹا رسول کام ہے؟ اللہ کا نام لے گی، اور وہاں حضرت مزارات خبیب ہیں انبیاء اللہ اکیلے کے، وہ یا رسول اللہ کہنے والے، اور مکے کا مزار دور اور حضرت چاروں اقبال، جانب کافر، وہاں نبی پاک کے اور منہ چوک مبارک میں پڑے جب ہوئے پھانسی پہ ہیں، لٹکایا وہ جانے تو لگا اولیاء تو ابو کے سفیان سولیاء کے بولے، ماننے والے، رسول اللہ کے زلفوں سے بول کے پیار کہنے کرنے لگے والے، یار بندہ وہ تو کوئی ہر کام وقت کر کے بڑا کشمیر تو پچھتاتا اولیاء بھی کی ہے، دھرتی ہے، یار نتیجہ کیا نکلا؟ کشمیر کو کہتے ہیں معاذ جنت، اللہ آپ کا بھی جنت نتیجہ کبھی تو کسی پھانسی ہے، کافر کو ملی ہے نہ ملے آپ کا کیا گی، خیال نہ ہے؟ کسی کافر کو ملی یہ آپ ہے اور یقین نہ کریں کبھی کہ لوگ صحیح سے ملے گی، ساتھ وہ نہیں چلتے تمہیں ہیں، مل تھوڑی سکتی، سی اس لیے دشواری کہ وہ اٹھانی رسول پڑ اللہ جائے کے تو کہتا غلاموں میں کی گاڑی ٹھیک دھرتی ہے، اور وہ انشاءاللہ اور انہی آزاد پتھروں ہوگا، پہ چل کے اس اگر لیے آ پوری سکے ملت کو چاہیے میرے گھر کہ کے یک راستے زبان میں ہو کوئی کر اعلان کہکشاں کرے نہیں ہے، کہ ہم ہر وقت لوگ نا کشمیریوں کے میٹھا ساتھ، میٹھا کھانا چاہتے ہر ہیں، تھوڑا لمحہ ان کڑوا کے آ جائے تو ساتھ ہیں، مصیبت اور بن جائے، انشاءاللہ بڑی جلدی کہتے میں ہیں نے کہا سارے 10 منٹ فلانے جو لگیں گے، پیار کریں شرط گے یہ ہے تمہیں کہ کروں گا، مسلمان سارے بھائی، مخالفت بھی کریں گے شرط تو یہ ہم ہے کہ انشاءاللہ پیار تھوڑا ہی سا کریں نا گے۔ پارٹی سے ٹھیک ہے، بات برادری سے ہوئی کہ اوپر ہم اٹھ کے زمانے کا سوچو رنگ دیکھ اور کے کہو چلیں گے۔ کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر، پہلے اب ہم رسول اللہ بعض کے لوگ غلام، پچھتا رہے اس لیے ہوتے ہیں، کشمیر حضرت خبیب سے کہا ابو نے جتنی سفیان نے ابھی قربانیاں کلمہ دی نہیں پڑھتے ہیں، تھے، اللہ کہنے اتنی لگے زیادہ انہیں عزتیں بھی عطا تو فرمائے گا، اس اور اس سے وقت بڑھ کر پھانسی اللہ پہ انہیں لٹک انعام رہا بھی ہے اور عطا تیرے فرمائے نبی گا۔ مدینے اے میں رب امت مسلم، یہ جو اور آرام ہندوستان میں کی حکومت ہے اور نا، ان کے صحابہ یہ بے آرام میں، لگام لوگ اہل ہیں، بیت گھر میں، اس سالوں سے جو کچھ کشمیر کے تیرے ساتھ ذہن کر میں رہے ہیں اگر اس کسی سے وقت ڈھکا یہ چھپا بات نہیں۔ ہو انہوں نے ابھی تھوڑے دن کہ پہلے اس حریت وقت تیری رہنما جگہ کے پہ ساتھ وہ جو کچھ ہوتے کیا ہے، وہ کیا معاذ دنیا کے اللہ، کسی قاعدے اور تو پھر قانون کیا سے پورا ہوتا؟ اترتا ہے؟ اور پھر یہ مجمع تھوڑے دن غیروں پہلے کا، ایک ظالم علاقہ بدنام غیروں کا، یہ زمانہ ٹائم آیا شخص تھا اب نعرہ جو پہلے رسالت اپنے آپ کو راغزی کہتا تھا، پھر اب وہ ٹائم قرآن آیا پاک پر حضرت معاذ اللہ خبیب نے اعتراض نعرہ کرنے لگا، رسالت لگانا ہے، اور کس اور طرح لگانا ان کس طرح بدبختوں ہے نے کہ اسے کافر سپورٹ یاد کیا، رکھے۔ اسے پناہ دی، حضرت اپنے سائے میں رکھا، خبیب سے کہنے لگے اور اگر پھر تیری آخر جگہ اس پر حضور پھٹکار ہوتے تو پڑی پھر تو تیرا ہندو کیا ہو گیا خیال وہ ہے ظالم۔ معاذ اللہ؟ تو حضرت اب ان خبیب کی کہنے لگے تم ایک ابھی بھی نہیں خاتون سمجھے؟ نے جس جھٹائی کے ساتھ ٹھیک ہے میں رسول مکے میں پاک علیہ اکیلا ہوں، السلام کی سارے لوگ ذات والا مدینے میں ہیں، پر میں صفات کے پچھتا بارے نہیں میں رہا، میں تو نازیبا فخر کر الفاظ رہا گئے ہوں، ہیں، ان کی شان میں میں کیا کمی فخر آئے کر گی رہا ہوں اس جو لیے کہ سورج پر چوری کر تھوکنے کے کی جان کوشش نہیں کرے، دے اس رہا، کے اپنے مدینے منہ پہ والے کی تھوکا ہے۔ عزت پہ جان دے رہا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے میں کہا تھا فخر رہے کر رہا گا ہوں، یوں فرمایا ہی ان کا سن، چرچا رہے گا، تو کہتا ہے رہے تیری گا جگہ یوں حضور ہی ہوتے ان کا اور تم انہیں جہاں چرچا معاذ اللہ رہے گا، پھانسی پہ رہے لٹکاتے، گا فرمایا یوں سن، ہی ان کا میں تو یہ بھی پسند چرچا نہیں رہے کرتا گا، کہ میں گھر رہے میں گا بیٹھا یوں ہوں اور ہی میرے ان نبی کا کو ہلکا سا چرچا، کانٹا بھی چبھ جائے۔ بڑے خاک ہو ہمارا جائیں اپنے جل نبی سے جانے والے، محبت کا رشتہ ہے، بڑے خاک ہو ایک جائیں جل کانٹا بھی جانے والے، حضور کے لیکن قدم ہم مبارک امت میں مسلمہ چبھے سے ہمیں کہیں گے برداشت۔ سب مسلمان مجمع ان حکمرانوں کا تم نے تھا، حکومتیں نعرے لگ کی اور رہے تھے، ہم کرسیاں نے ہی پکی مسلمان کی، پکڑ لیا، لیکن نتیجہ حضرت کیا نکلا؟ خبیب نے جتنی اکیلے، کچی کرسیاں اللہ کرے نکلی آپ کو کوئی میری شے بات بھی کی نہیں سمجھ نکلی۔ آئے، یہ اللہ وقت کرے ہے آپ کو اکٹھے سمجھ ہو آئے۔ جاؤ کسی جگہ، اکیلے جب پھانسی امت کے کی آواز تختے بنو، کے رسول اللہ قریب کی عزت نعرہ کی آواز لگایا نا بنو۔ کہ میں جو تو لوگ کانٹا کرسی بھی نہیں نہیں چبھنے دیکھتے دوں گا رب اپنے رسول نبی کو کو، دیکھتے ہیں، وہ کچھ کر جاتے ہیں اب زندگی۔ سارے ہار گئے۔ ایک مؤثر آواز اب بنو، اس ایک جملے نے نا ایک ان مؤثر کو للکار شکست بنو۔ خوردہ کر دی، کفر میں بول اتنی کچھ نہیں طاقت نہیں سکتے کہ تھے، وہ تمہاری گردنیں للکار جھک کے گئیں، مقابلے میں اور کھڑا جب ہو جائے۔ سناٹا چھایا تو کبھی ابو کفر سفیان کے، ساتھ جھوٹ والے سے کے، کہنے نفاق لگا کے بھی پیر ہوئے، باقی ساری تو باتیں اپنی مضبوط جگہ بنو پر ہیں، اور پر مضبوطی کے اصحاب ساتھ آواز محمد بلند کرو، سے پیار تو بڑا ہی کرتے حکومت کو ہیں، پیغام دو۔ اور وہ کچا رنگ للاری والا رسول جیڑا اللہ صلی اللہ چڑھ دا علیہ تے وسلم سے لیندا اتنا رہندا، پیار کرتے ہیں، اتنا عشق پیار تیرے کرتے دا ہیں کہ رنگ کائنات میں محمد سب چڑھ سے جائے بڑھ کے پھر مدینے نہیں والے سے لیندا۔ محبت کرتے ہیں۔ تو کہا ہمیں یار اب پیار تو مضبوط یہ ہونے کرتے کی ہیں نا، ضرورت اس میں ہے۔ کوئی شک ہم والی نے بڑا بات جی ہے، لیا جاٹوں کے، اس پیار سے بٹوں کے، کافر رائیوں ڈرتا کے، ہے۔ نبی کبھی پاک کے کبھی ساتھ مسلمانوں کے جذباتی بھی جینا وابستگی، سیکھیں، حضور کے کبھی ساتھ اس پر بھی غلاموں ناز کا کریں کہ ہم رسول جذباتی اللہ کے رشتہ، غلام۔ اور نبی اقبال نے پاک کہا صلی تھا اللہ اپنی تعالی ملت علیہ پر وسلم قیاس کی اقوام آمد مغرب پر سے نہ کر، تشکر کے جذبات، خاص ہے
इमाम राज़ी ने लिखा है तरकीब कि में हज़रत मूसा कौम कलीमुल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम हाशमी तो रात की तख्ती में बट गए बड़े हुकूमत का टुकड़ों। जिक्र कश्मीर पड़ा के लिए जो जुलूस निकलते हैं वो भी अब नंबरिंग रह गई। गुनाह का ऑपोजिशन इरादा शोर करेगी करती तो है कि गुनाह लिखा हुकूमत नहीं कर जाएगा कुछ नहीं जब रही। तक हुकूमत कर ऐलान करती है कि ऑपोजिशन नेकी बताए का क्या करना इरादा है। करेगी मेरा ये तो सवाल रब है, उनकी नेकी जिस लिख आदमी देगा। की गर्दन पे बंदूक रखी और हो जब वो कर लेगी तो और अल्लाह उसके 10 सारे गुना प्यार अजर करने अता वाले अभी करेगा। मशवरे कर रहे हैं और वो ऐसी और उम्मत उसकी होगी गर्दन कि पे जिनके बंदूक है, चेहरे गोली चल कयामत रही के है, दिन नूर की गर्दन तरह कट चमकेंगे। और वो उम्मत आप लोगों होगी ने जिनकी मजाक अल्लाह बना ताला दिया जमीन इसमें। सारी पाक फरमा फलस्तीन देगा, तो जहाँ मजाक नमाज है। पढ़ेंगे तो जो नमाज आदमी होगी। 70 साल से ये या 80 तज़किरे पढ़ साल के से तो हज़रत कैद मूसा में, कलीम अर्ज करने लगे अल्लाह ये उम्मत नस्लें मेरी कैद बना में। दे। आप रब समझते करीम हैं ने कि वो कितनी फरमाया कि तकलीफ में मूसा होगा। नहीं, ये तो हम मेरे हर महबूब काज को की मजाक बना देते हैं। फरमाया ये तो आज मेरे इस नबी दुनिया पाक की की इज्तिमा में इतनी बात जरूर करता हूँ हुजूर की उम्मत कि जितने इस्लामी मुल्क हैं और जितने उनके हुक्मरान हैं मामूली आदमी नहीं, और जो जितनी उन जलीलुल इस्लामी कद्र पैगंबर ममालिक है, की जिनका अवाम कुरान है, के हर सिपारे में मशाइख तज़किरा हैं, उलमा हैं, कहीं वाज़े इन सब तौर से पे कहीं क़यामत के इशारा दिन था फ़लस्तीन हर के पारे बच्चों में। के बारे में भी पूछा और जाएगा। हजरत मूसा अल्लाह के वो नबी हैं जो शाम रब के से बच्चों के डायरेक्ट बारे में भी बातें करें पूछा कोई जाएगा। तूर। लीबिया
کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے. کشمیر کی بچیاں جو روز موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں امام راضی نے لکھا کہتے ہیں اللہ کہ مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر. ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے. یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ. جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی, جس محبوب کی غلامی کے لیے, ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی. اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا. ہم حضور کے تذکرہ نہ کریں, ہم تشکر نہ کریں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہ پڑھیں, ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں. اور وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے. امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ, ایک وارفتگی, ایک ذوق, ایک طبیعت کے اندر وجدان. نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بچہ رہا ہے. میں نہیں کہا, میں کہتا ہوں پہلے کوئی ایک نعرہ تو سارے مل کے لگا, اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کا نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے. آزاد کشمیر کی ریاست بنائی ہے نا, یہاں جو ہمارے پاس ہے مظفر آباد کا علاقہ, وہ آزاد ہے. عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت. فیملی اپنی ہے نا, تو جموں حضرت عمر کشمیر کو سویرے آپ آگے کو نہیں حاصل. وہ تفصیل میں نہیں جاتا, بات لمبی. حضرت عمر جب آئے نا دنیا میں آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ, تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے. نعرے لگے. ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرے تکبیر لگا, نعرے رسالت نہیں لگا. کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے, حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا. میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا, عمر آ گیا ہے, میرے نعرے لگاتا رہے گا. نعرے لگیں گے. حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں. شروع ہو گئے نعرے. حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا مانا ہو. تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے, کہ حضور سارے نہیں, ایک میں ایک امیر ہوں. ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے, ایک کے آگے میں لگ جائے. اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے, پیچھے 18 18 19 19 بچیں گے. ایک لائن میں وہ ہو جائیں, ایک میں آگے, ایک میں امیر حمزہ ہو, ایک میں ہوں. تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے. اب تو وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی. ہاں ہاں دیکھ لیتے ہیں. آئے نا میدان میں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا بھی پتہ چل جاتا. ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے, ایک میں حضرت عمر ہو گئے. پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا. یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے. اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے, نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا معنی ہے, تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے. حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس, لمبا بھی کوئی نہیں, بندے بھی 40. اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ, عمر کا. حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا, اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی. کہنے لگے, مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے. جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی, جس نے بچے یتیم کرانے ہوں, وہ آئے میدان میں. مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے, آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کریں. آئے نا میدان میں, ہم نکلے ہیں. اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں, ہم پڑھیں گے. طاقت ہے تو آؤ نا, ہمارا مقابلہ کرو, آؤ. تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اور جھوٹ کے پیر معاملات میں شامل نہیں کرنا. 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے آگے, تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز کھانا کہا. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو وہی کمال جاتا تھا. پھر بریلی کے امام والے کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. حضور قیامت کے دن آگے آگے نا ہمارے آگے آگے خوشخبری دیں گے, کہیں گے تم فکر نہ کرو, تمہاری سفارش. آ جاؤ پیچھے پیچھے. حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. کیونکہ بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا. کہنے لگے آپ روتے جائیں گے کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں, اللہ کو منانا ہے نا حضور. کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے.
پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا۔ امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکعہ پکڑا چھوٹا سا، ایک اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے۔ وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے تو حضور نے دیکھ لیا اور کوئی بتایا جماعت میں دورہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حضرت آدم کہنے لگے پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار ہے، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران۔ ان کو ڈرا فرشتوں نے کیا ہے نا، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحق ہے۔ ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ بھائی میرا مطلب ہے صحیح تو ہے، فیصلہ دوبارہ تو لو۔ آج تک ہر آدمی آتا ہے، میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا، لوگ ہمیں نئے نئے کوئی نہیں دوبارہ تول لو، کوئی حرج نہیں، تولو نا دوبارہ، فرشتے دوبارہ آئیں گے، انہوں نے دوبارہ تولا، ایک پلڑے میں نیکی ہے، ایک پلڑے میں گناہ۔ اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا، نیکیاں بڑھ گئی، دستور دیتی ہے تو میں فرشتے بھی چپ کر گئے۔ کیا کر رہے ہیں جنت میں؟ ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی، سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمینہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے، ضرورت نہیں۔ پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو جا جنت میں حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا؟ میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف، اور نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے، تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا۔ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے میرے رسول پاک۔ اور میری بات سنو، میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا، نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوست آپ کو تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے، جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں۔ حضرت انس نے پوچھا کہ حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر۔ یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے، کیونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے۔ امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں۔ حکومت بھی کلمے والے رسول حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل سے امت گزرے گی تو میں رب سلیم کی دعائیں اسلام ہر جگہ تو اعلیٰ حضرت فرماتا ہے جب حضور دعا کریں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلیم دعائے محمد صلی اللہ ہو۔ حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی۔ حضور فرمانے لگے کہ 15-20 سال پہلے ہندوستان کا امت کی امت تول رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں، ہڈیاں ملی ہیں جو جس کے لیے حضور دعا مانگیں گے، کو پورا کر دیا۔ کام ہوگا، اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا بچوں کو اس حضور لیے کی محبت سے جمہوریت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ حکمرانوں کے اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے اس لیے کہ جہاں روز نیا بل آئے گا، آج مضبوط گورنر آ ہونا جائے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے، یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے کہ وطن کیوں بنایا جائے؟ کوئی کدھر جا رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق اس وقت عالمی حالات کیا ہیں، قومی حالات کیا ہیں، معاشی حالات کیا ہیں، جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں، فلانے کا بھی اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان، خوبصورت ان سے کسی نے کہا محافل تھا کا کہ ذکر پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ہم جو ایک ملت جو ہے حضرت خبیب کو ہندوستانی گرفتار ایک کر ملت لیا ہے، مکے قوم ہے تو والوں کیا نے۔ ضرورت ہے؟ اس وقت جو لوگ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں ان کے پاس بیٹھا کرو، وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں، وہ رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی، انہیں احساس ہوتا۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے جن کے بڑے ہم بڑے لوگ کہتے دیکھیں عرس مناتے ہیں، جن کی ہم یادوں میں بیٹھتے ہیں، خود ایک مصیبت ہے، آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا۔ یہ صرف شاگرد نہیں ہوتے تھے، یہ با ادب شاگرد ہوتے، تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے۔ انہوں نے صرف دین نہیں پڑھا ہوتا تھا، انہوں نے تھوڑے جوتے اور بھی سیدھے مکے کیے کا ہوتے دور تھے، اور چاروں جانب کافر۔ یہ منصرف چوک میں ہوتے جب پھانسی پہ فخر لٹکایا کرتے جانے تھے لگا تو ابو اپنے سفیان بولے مشائخ کی نسبتوں پر، اور بول کے کہنے لگے اور یار پھر یہ بندہ نیرے کوئی شاگرد کام کر نہیں کے ہوتے بڑا تھے، یہ پچھتاتا کہیں بھی ہے، مرید بھی ہوتے تھے۔
یار نتیجہ کیا نکلا؟ کہیں انہوں نے تزکیہ نفس کے لیے بھی وقت گزارا ہوتا، کہیں اخلاقی تربیت بھی کی ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ میں چھوٹا آدمی ہوں، کو بڑی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، چھوٹے منہ سے بڑی بات، دشواری اٹھانی پڑ خاص تو ہمارے مذہبی سٹیج اور مذہبی لوگ اور جلسے اور نعتیں اور آنا اور جانا اور سٹیٹس اور ویوز اور جناب اتنا چل گیا اور اتنا بن گیا، تو مصیبت بن ہم کیا دیں گے سوسائٹی؟ سارے فلانے سے پیار کریں، کیا سیکھیں گے لوگ؟ مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے۔ جس ماحول میں صرف کھینچا کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے، جس ماحول اس طرح کا نظریہ بن گیا کہ چھپ جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت خبیب سے کہا ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ کے پاس بیٹھے اچھی باتوں کو سیکھیں۔ مجمع گیا اور پھر ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی اب ہوتی ہیں۔ ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ آپ کسی سے رسالت خوبی لے لیں اور لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھے، کوتاہیوں سے صرف نظر کریں۔ خبیب سے کہنے میں لگے کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ آپ سیکھیں، آپ خیر لے لیں جس سے ملتی، اس خیر کو اپنے دامن میں ڈالیں۔ فخر کر رہا ہوں، ایک میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں، ورنہ ماحول اس میں طرح کا فخر بن کر جاتا رہا ہے ہوں۔ کہ انسان کو حضرت موسیٰ تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں کلیم اللہ علیہ پھانسی السلام پہ لٹکاتے، ایک دفعہ کہا گیا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے وہ ڈھونڈ کے لائیں، میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے، تو اب جسے حضرت ہمارا موسیٰ اپنے نیک نبی سے کہیں گے وہ محبت کتنا کا رشتہ نیک ہے، ہوگا۔ ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں پوری چبھے بستی ہمیں میں سے برداشت نیک آدمی تلاش، مکتوبات 2 صدی میں مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے، ہم نے صوفیہ اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ سب سے نیک آدمی ڈھونڈ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے۔ اب کہا گیا اس کے ذمہ لگائے، اکیلے جب حضرت پھانسی موسیٰ نے اس کے ذمہ تختے کے لگایا کہ بستی قریب میں سب نعرہ سے لگایا گناہگار بندہ ڈھونڈ کے نا لاؤ، میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو۔ اب سارے نیک آدمی کے ذمہ لگایا کہ سب اب سے، اس ایک جملے نے نا میرا خیال ہے یہ میرے ذمہ لگتا ہے، 2 بندے نیک بچنے بول تھے کچھ کہ نہیں سکتے تھے، گردنیں جھک گئیں، اور جب سناٹا سناٹا چھایا تو ابو باقی سفیان سارے ساتھ والے گناہگار کہنے تھے۔ لگا جو میری ہاں میں ہاں نہ ملا، آپ ناراض نہ ہونا، آج کل لوگ محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں، اور وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو گناہگار کو ڈھونڈ کے لا، تو وہ کہنے لگا حضور مشکل کام ہے، پھر ڈرتا ہے۔ نبی پاک کے میں نے ساتھ وہ اینک لگائی نہیں جس سے لوگوں کے گناہ حضور نظر کے آئے، ساتھ غلاموں کا فرمایا جذباتی نہیں رشتہ، بس اور کہ نبی کوئی پاک پیار صلی کی اللہ بات ہے، میں تعالیٰ تجھے علیہ کہتا ہوں، وسلم تو اس بندے نے کی نظر آمد پر ڈالی تشکر کے جذبات، امام اور راضی کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر وہ بندہ ڈھونڈ کے کسے لایا؟ اپنے گلے میں رس کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، رویا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا۔ محسوس اور وہ ہوئے ایسی تھے امت ہوگی کہ جن کے چہرے اور ان کے قیامت کے دن گناہوں نور کا کی طرح صرف چمکیں گے، تھا، اپنا اور وہ مجھے امت پاک ہے۔ ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک لوگوں فرما کی دے گا، جہاں غلطیوں کا نماز صرف پڑھیں گے شک نماز تھا، ہو جائے گی۔ یہ اپنا تذکرے مجھے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ پاک کلیم ہے، عرض کرنے مجھے لگے پتا ہے، پتا سارا ہے سردار نو کی تھی اندر، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا میں ہوں، یہ تو میرے نبی مجھے پاک اپنی خطاؤں کا پتا حضور ہے۔ کی امت، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ مہربانی کرے، میں ہی گناہگار ہوں۔ تو حضرت کلیم فرمانے لگے اب سمجھ آئیے تجھے اللہ نے کیوں شان عطا فرمائی؟ کہیں واضح طور پہ کہیں میرے اشارہ بھائیوں، اور اچھی پارے صحبتیں، اچھی اور حضرت سنگتیں، موسیٰ اچھے اللہ لوگ۔ کے وہ نبی ہیں جو میں رب تھوڑی سے دیر پہلے ڈائریکٹ ایک باتیں جگہ کرے پیش کوئی، کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں پیر کہا بڑے جعلی ہیں، اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے، تو میں کہتا ہوں کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مرید بھی بڑے جعلی، پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر وہ یار ہمیں لوگ کہتے ہیں ملاد نہ پہلا مناؤ، گزارش کی تھی جس امت میں آنے کے لیے مرید بھی حضرت بڑے، موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے پیر سمجھ کے ہمیں تو مرید دعا بھی ہو کوئی گئے نہیں ہو تو جعلی مانگنی، مرید ہو۔ اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام کسی بنا سیاسی بیس پہ بیعت ہو گئے ہو تو جعلی تذکرے مرید نہ ہو۔ کریں، ہم تشکر نہ مرید کریں، بھی ہم جعلی نبی کیوں؟ پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت تو نہ اس لیے پڑھیں، مرید ہو ہم گیا ہے کہ حضور میں کے آنے طویل پر اچھا جشن مل کا جائے گا اظہار اور نہ کام چل جائے کریں، گا، ہر وہ جائز طریقہ اس لیے جس سے مرید ہو اظہار گیا کہ خوشی ہو وہ سکے رش جو پڑا ہے، میلاد پہ کرنا چاہیے، ذرا اور اس معاملہ کے آگے لیے چلا جائے گا۔ اسباب بنانے وہ چاہیے، سینکڑوں امت کا سال ایک پہلے حضرت جذباتی سلطان انداز نے ہونا کہا چاہیے تھا نبی پاک رابطہ طالب کوئی نہیں ایک ملے، وارفتگی، ایک ذوق،
ایک طبیعت کے اندر کہتے جو وجدان ملے طالب زردہ ہوں، مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے. یہ تو مال کے طالب ہیں. میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نا، رابطہ طالب کوئی نہیں ملے. لگتا تھا نا تو جو مسلمانوں کے ملے نعرے لگتا تھا طالب تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے. زردہ ہوں، یہ تو مال کے لیے ہے. یہ تو چاہتے ہیں کوئی ایسے پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ دے جو گلے میں رکھو نوٹ ختم نہ ہو. یہ تزکیہ نفس کے لیے تو آئے نہیں، مسلمان کر کے اسلام تربیت کا تو مزاج ہی نہیں، حضرت عمر سیکھنا تو چاہتے ہی نہیں. تفصیل میں نہیں جاتا بات. اور پھر میں کیا عرض کروں، اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا جب پیروں کی لڑائیاں مرید سلجھائیں گے تو ان کی تربیت تھوڑی ہوگی. تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اللہ نفع کے لیے مجھ سے یعنی کیا 40 لوگ مسلمان اچھی ہوئے تو صحبتوں نعرے میں بیٹھے لگے. نعرے لگے ہمارے صوفی صالحیت کا مزاج اختیار کریں. تو بتاؤ کہ وہ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں یہ معاشرہ ہجوم بنتا جا رہا ہے. ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے، حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں. ہر آدمی ایک میں نے تو نئی اللہ سوچ اور ایک نیا آ گیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے گا. الجھے ہوئے خیالات، بکھری ہوئی سوچیں، وسوسوں کا غلبہ، تو چھپ چھپ کے نماز ٹوٹتی بکھرتی باتیں، شروع ہو گئے نعرے. چھوٹی چھوٹی گروہ بندیاں، چھوٹی چھوٹی کا کیا مانا ہو تو اہل حق کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروہ. ایک میں ایک امیر یہ انداز درست ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے اپنے کہ آگے میں بزرگوں کی صحبت اختیار اور کریں، باقی اپنے مسلمان بزرگوں جتنے کی ہیں وہ کتب کا 40 مطالعہ پیچھے کریں. 18 18 19 19 آپ ان چیزوں کو دیکھیں ایک جو لائن آپ کے میں اندر وہ ہو جائے مثبت ایک میں تبدیلیاں آگے پیدا ایک میں کریں. امیر حمزہ ہو ایک میں اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، کردار کو سنوارنے کے لیے، ہاں ہاں دیکھ لیتے لب و لہجے کو آئے نا بدلنے کے میدان میں لیے. ادھر آ ستم اللہ کر کے ہنر بندے جو آزمائیں ہوتے تھے تو ان کی تیر خدمت آزما میں جو ہم جگر بیٹھتا تھا اس کا آزمائیں. رنگ بدلتا تھا. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا بھی پتہ چل جاتا. ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے، ایک میں حضرت عمر ہو گئے. پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، وہ بار بار دعا مانگی یا اللہ راضی ہو جائے. تو حضرت رابعہ پردے کے پیچھے سے بولی کہنے لگی چلے بس کریں کچھ آگے بھی مانگیں. چلتا جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کا معنی ہے، تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے. کیوں اس پر ناراض ہو گئی ہیں؟ تو دو فرمانے لائنوں کا لگی جلوس لمبا بھی کوئی نہیں، بندے بھی پہلے 40 جتنے لوگ دعا اور مانگ رہے جناب ہیں یا اللہ فاروق راضی اعظم ہو باہر جائے یا نکلے اللہ تو راضی عمر کا ہو نعرہ، جائے، یہ سارے اپنے عمر دل پہ کا ہاتھ حضرت رکھ کے عمر نے بتائیں یوں نا، کر کے یہ آستینے سارے بالوں اللہ کی سے چڑھا راضی. لی اور اپنے گلے میں جو ان کے یہ رومال سارے تھا نا اللہ اس کو سے، یوں سینے پہ باندھا کیونکہ قرآن اور مجید کا اس اسلوب ہاتھ یہ میں ہے کہ تلوار رضی کی تو یوں اللہ کر کے عنہ باہر لہرائی، ورضوا کہنے لگے او مکہ ذالک کے کافر الفوز ادھر آؤ العظیم. میرے سامنے. جس نے کامیابی اپنی یہ بیوی ہے کہ بیوہ اللہ کرانی بھی ہو، بندے سے راضی ہو اور بندہ جس بھی نے اللہ سے بچے راضی ہو. یتیم کرانے ہوں وہ وہ صبح آئے شام میدان شکوہ نہ میں کرے کہ یہ مصطفیٰ نہیں کے ملا، غلام یہ آج نہیں ملا، سڑکوں پہ یہ نہیں نکل ملا. آئے. توجہ ہے آپ آئے میری بات؟ میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ ہر کریں. وقت شکوہ آئے نہ نا کرے، میدان میں ہم بلکہ نکلے اللہ ہیں. بندے سے اب ہم راضی یہاں اور کعبے بندہ میں بھی اپنے اعلانیہ اللہ نماز سے. پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے. اور نبی طاقت پاک ہے علیہ تو آؤ السلام نا نے ہمارا فرمایا تو مقابلہ رب کرو، کے دیے ہوئے آؤ. تھوڑے رزق سے راضی ہو جا، وہ تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے. اور جھوٹ کے پیر راضی رہنا سیکھے. بس دو بندے بڑا نکلے ہی شکوہ ہے لوگوں تلواریں کی لے کے زبانوں آگے پر، آگے. بڑے تو شکوے. پھر حضرت عمر نے ہم نے اعلانیہ تو کسی نماز کو چھوڑا پڑھی. نہیں، نہ کوئی ادارہ چھوڑا میرے ہے بھائی پاکستان رسول کا. اللہ شکوہ صلی کر اللہ کر علیہ کے وسلم اعتراض کے کر کر غلام تو جب نعرہ نہ کوئی لگاتے تھے جماعت تو چھوڑی وہی ہے، کمال نہ جاتا کوئی مذہبی تھا. آدمی کو ملتا پھر ہے بریلی آپ کے کو امام جو بولے، ٹھیک ہو. کہنے لگے پیش حق کوئی نہیں. مجدہ شفاعت کا سنا ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے آگے آگے تمام نا شہر ہمارے جلے آگے بس ایک میرا گھر نہ خوشخبری جلے. دیں گے، کہیں گے تم فکر سب ختم ہو جائے، میں بچ جاؤں. سب کے خلاف مہم چلاؤ. آ جاؤ پیچھے پیچھے. شریف حضور رکھے میں جی تھوڑی پیش دیر حق بات کرنے دیں. مجدہ آپ کا شفاعت انتظام کا بڑا اچھا ہے، بس سناتے بات جائیں ختم ہو گے. گئی. اللہ آپ کو سلامت کرے رکھے. بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے یہ بیان بات کرنے مکمل کا. کر لوں اور بات کہنے کو لگے سمیٹتا آپ ہوں. روتے جائیں گے. بھائیو، اللہ کو منانا ہے نا حضور، اللہ کی رضا کہتے پہ راضی پیش رہنا حق سیکھیں. مجدہ شفاعت کا سناتے ہر جائیں گے، شخص کی ہر آپ مقام پر روتے جائیں ضرورت گے ہے. پر ہم کو یہ ہنساتے کوئی عزت جائیں نہیں گے. ہے ہمارے ہاں باغ یہ اللہ ماشاءاللہ جنت میں ساؤنڈ چلانے والے کی. کبھی محمد کسی نے اسٹیج پہ مسکراتے بیٹھے جائیں دیکھا، گے، اس کے گلے میں کبھی کسی پھول نے ہاتھ رحمت ڈالا. کے گریں گے، ہم اٹھاتے لیکن جائیں گے. اگر ساؤنڈ ہی اور نہ چلے حشر میں محفل ہوگا چلتی. ہمارا داخلہ اس تو شان قدر سے، مانو نا، اس کی ہم بھی یا قدر ہے. رسول اللہ کا نعرہ لگاتے یہ ہیں. الیکٹریشین جو پنکھے لگاتا ہے اور چلاتا ہے، یہ آج نہ چلے نعرہ. بھی ہوتے تو کتنی گھٹن ہو امام جاتی. غازی کہتے ہیں حضور نے ایک روکا لیکن کیا پکڑا قدر چھوٹا ہے. سا، ایک بندے کو لوگ ہر دوزخ میں شخص لے کے جہاں گئے. ہے وہ راضی رہے اچھا، کہ رب نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑی شان سے اللہ کے سامنے اپنے ہو گیا. مالک کی رضا پہ اور فیصلہ تقسیم ہو پہ گیا راضی رہے. اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے. وہ محبت سے قریب دوستوں پہنچ سے گئے کہا دوزخ کے. کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ جہاں میں ہوں وہاں چھڑا کے چھوڑ کوئی نہیں ہے. یہ بطور شکر کے کہتے ہیں. تو اچھی صحبتیں اختیار کریں. ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے شکر مزاج میں پیدا ہو، فرشتے کو کسی سے صبر بددیانتی پیدا تو نہیں نہ ہو، کرتے. تحمل پیدا فرشتوں ہو، نے جو کیا بردباری ٹھیک پیدا کیا ہو. نا.
عبادت کا ذوق پیدا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طبیعت پیدا ہو، نکل آئیں کیمروں کی دنیا سے باہر اور نکل آئیں آپ لائکس اور کمنٹس کی دنیا سے باہر، اور مہربانی کریں دنیا شیشوں کے اندر نہیں، شیشوں کے باہر نکلے، حقیقت کی زندگی گزارے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کوئی نہیں دوبارہ تول لو، کوئی نور کو آباد تولو نا دوبارہ، فرشتے دوبارہ آئیں گے، انہوں نے دوبارہ تولا، ایک پلڑے میں لکھ لیا، دعا فرمائیں گے، سلام ہو کر دعا کریں۔ اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا نکلے یار آپ لوگ پیچھے